آج کے اس وضاحتی جائزے میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید۔ سیدھا کام کی بات پر آتے ہیں۔ آج ہم پرسنل فائنانس کی دنیا کے ایک ایسے بنیادی نظریے کو کھنگالنے والے ہیں جس نے لوگوں کے ہوش اڑا دیے۔ ہم دیکھیں گے کہ آخر کیوں کچھ لوگ ساری زندگی صرف پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اتنی دولت کماتے ہیں کہ حساب نہیں۔ چلیں ذرا اس ماخذ پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وہ تحریر ہے جس نے دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کا پیسے کے بارے میں سوچنے کا انداز ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس میں دو باپوں کی بڑی دلچسپ کہانی ہے، ایک غریب اور ایک امیر، اور یقین مانیں یہ کہانی آپ کی روایتی سوچ کو چیلنج کر دے گی۔ اس جائزے کی شروعات ہی ایک زبردست تضاد سے ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، دو انتہائی بااثر شخصیات پیسے کے بارے میں بالکل الٹ باتیں کہہ رہی ہیں۔ ایک طرف یہ نظریہ ہے کہ پیسے کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، یعنی پیسے سے دور رہو، اور دوسری طرف ایک زبردست اور طاقتور سوچ کہ پیسے کی کمی ہر برائی کی جڑ ہے نا دماغ گھما دینے والی بات۔ حصہ پہلا، دو باپوں کی کہانی۔ آئیے ان دو شخصیات کو ذرا اور قریب سے دیکھتے ہیں جن کے ذریعے مصنف نے ان دو مختلف مالیاتی فلسفوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرف مصنف کے اپنے والد ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور سٹینفورڈ اور شکاگو جیسی بڑی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ان کے دوست کے والد جو 8ویں جماعت بھی پاس نہ کر سکے۔ ظاہری طور پر تو معاشرے کی نظر میں کامیابی کا معیار بالکل صاف نظر آ رہا ہے نا، لیکن جو چیز واقعی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں آدمیوں نے زندگی بھر سخت محنت کی، دونوں اپنے اپنے کاموں میں کامیاب تھے اور اچھی خاصی آمدنی بھی کمائی، مگر ان کا آخری مالی ورثہ وہ بالکل ہی مختلف تھا۔ اس پڑھے لکھے انسان نے مرنے کے بعد پیچھے ڈھیروں بل چھوڑے جو ادا کرنے تھے، جبکہ وہ شخص جو مڈل سکول بھی پاس نہ کر سکا، اس نے اپنے خاندان اور فلاحی کاموں کے لیے کروڑوں ڈالر چھوڑے اور ہوائی کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوا۔ حصہ دوسرا، مالیاتی تعلیم کا فقدان۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ ایک اتنے قابل اور پڑھے لکھے انسان کو پیسوں کے معاملے میں اتنی ٹھوکریں کیوں کھانی پڑی؟ اس کی وجہ ایک بہت بڑا لیکن چھپا ہوا سماجی مسئلہ ہے۔ مصنف کے اپنے تجربے کے مطابق لوگوں کی مالی پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اسکولوں اور کالجوں میں سالوں گزار دیتے ہیں لیکن پیسوں کے بارے میں ایک لفظ نہیں سیکھتے۔ ہمارا تعلیمی نظام آپ کو ایک اچھا پیشہ ور تو بنا دیتا ہے، لیکن پیسوں کو کیسے سنبھالنا ہے اس بات کو مکمل طور پر گول کر دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اصل گڑبڑ کہاں ہے۔ لوگ زبردست گریڈز کے ساتھ ڈگریاں تو لے لیتے ہیں، لیکن ان کا ذہن، ان کا مائنڈ سیٹ مالی مشکلات جھیلنے کے لیے پروگرام ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ ساری زندگی بس ایک تنخواہ کے محتاج بن کر رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، اسکول آپ کو سکھاتا ہے کہ پیسوں کے لیے کیسے کام کرنا ہے، لیکن مالی تعلیم آپ کو سکھاتی ہے کہ پیسہ آپ کے لیے کیسے کام کرے گا۔ حصہ تیسرا، دو مختلف ذہنیتیں۔ تو چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسکول کی تعلیم اور مالی تعلیم کا فرق ہے یہ عملی زندگی میں کیسے سامنے آتا ہے۔ ہم ان دو باپوں کے متضاد مشوروں پر بات کریں گے۔ پڑھے لکھے والد کا مشورہ بڑا سیدھا سا تھا، بیٹا خوب دل لگا کر پڑھو تاکہ کسی اچھی اور بڑی کمپنی میں نوکری مل سکے۔ ان کی ساری سوچ جاب سیکیورٹی اور پینشن تک محدود تھی، جبکہ دوسرے والد نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا خوب دل لگا کر پڑھو تاکہ کسی اچھی کمپنی کو خرید سکو۔ ان کا پورا فوکس ملکیت اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے پر تھا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خاندانی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک والد کہتے تھے میں اس لیے امیر نہیں بن سکا کیونکہ تم بچے میری ذمہ داری ہو، اور دوسرے والد کا کیا ماننا تھا؟ مجھے اس لیے امیر بننا ہے کیونکہ تم بچے میری ذمہ داری ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک ہی صورتحال ہے، لیکن ایک اسے بہانہ بنا رہا ہے اور دوسرا اسے اپنی سب سے بڑی طاقت اور وجہ بنا رہا ہے۔ اب یہاں روایتی سوچ کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ عام طور پر ہم سب یہی سنتے آئے نا کہ اپنا گھر سب سے بڑی سرمایہ کاری اور سب سے بڑا اثاثہ ہے، لیکن امیر والد کے فلسفے نے تو گیم ہی پلٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ گھر ایک لائبلٹی یعنی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ آپ کی جیب سے پیسے نکالتا ہے، اور اگر گھر ہی آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے تو یقین مانیں آپ مالی خطرے میں ہیں۔ ان دو مختلف راستوں کو سمجھنے کے لیے، یعنی کسی کے بنائے ہوئے سسٹم کے لیے کام کرنا یا پھر اپنے سسٹم کا خود مالک ہونا، یہاں کیش فلو کوارڈنٹ متعارف کرایا گیا ہے۔ اس میں 4 خانے ہیں: امپلائے، سیلف امپلائڈ، بزنس اونر اور انویسٹر۔ یہ خاکہ بڑے ہی زبردست طریقے سے بتاتا ہے کہ نوکری کرنے والے خانے سے نکل کر کاروبار کے مالک والے خانے میں جانے کے لیے آپ کو اپنی سوچ کس طرح بدلنی پڑتی ہے۔ اور ہاں، امیر والد کے فلسفے کے مطابق دولت بنانے کا مطلب صرف کوئی پروڈکٹ بیچنا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو پیچیدہ کاروباری ڈھانچوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔
ये कैश फ्लो ट्रायंगल दिखाता है कि एक कामयाब बिजनेस खड़ा करने के लिए एक मजबूत मिशन, जबरदस्त लीडरशिप, टीम वर्क, कानूनी मामलात और सबसे बढ़कर कैश फ्लो यानी पैसों की आमदोरफ्त को संभालने की सलाहियत कितनी जरूरी है। ये पूरी एक साइंस है। हिस्सा चौथा, अल्फाज जो हकीकत को शक्ल देते हैं। इस मखज़ से हमें एक और बहुत ही कमाल की बात पता चलती है, और वो ये है कि ये दोनों मुतज़ाद रवैये दरअसल उन अल्फाज में छुपे हैं जो ये दोनों लोग रोजमर्रा बोलते थे। जी हाँ, आपके अल्फाज आपकी हकीकत तय करते हैं। मुसन्निफ का बड़ा गहरा मुशाहिदा है कि जब आप बस ये कह देते हैं ना कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो ये दरअसल आपके दिमाग की सुस्ती है। ये एक ऐसा फुल स्टॉप है जो आपके दिमाग को मजीद सोचने से रोक देता है और उसे बिल्कुल सुला देता है। आप हालात के सामने हथियार डाल देते हैं। लेकिन जरा रुकें, इसके बरक्स जब आप इस मरे हुए जुमले को एक सवाल में बदल देते हैं, यानी मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो अचानक आपके दिमाग की बत्तियां जल जाती हैं। इसे मसले का हल तलाश करने के लिए दौड़ना पड़ता है। दिमाग बिल्कुल एक पट्टे की तरह है, इसे जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही मजबूत होगा, और दौलत बनाने के लिए ये जहनी वर्जिश बिल्कुल नागुज़ीर है। तो ये बात तो 100% सच है कि लोग अपने ख्यालात और रोजमर्रा के अल्फाज से अपनी हकीकत खुद घड़ते हैं। ये कहना कि मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं आपकी माली सोच को कमजोर कर देता है, जबकि ये मानना कि पैसा ताकत है आपको वक्त के साथ साथ माली तौर पर मजबूत और खुद मुख्तार बनाता है। हिस्सा पांचवा, सही रास्ते का इंतखाब। अब बचपन से ही दो इतने मजबूत मगर बिल्कुल उलट नजरियात के दरमियान रहते हुए मुसन्निफ को एक फैसला करना था। ये तय करना था कि किसकी बात मानी जाए और कौन सा रास्ता चुना जाए। माली तौर पर खुद मुख्तार होने का जो रास्ता उन्होंने चुना वही इस माखज़ का निचोड़ है। इसमें कुछ बुनियादी वादे किए गए हैं। ये इस अफसाने को तोड़ देता है कि अमीर होने के लिए बस तनख्वाह का ज्यादा होना जरूरी है। ये घर सबसे बड़ा असासा है वाली सोच को चैलेंज करता है, और सबसे अहम बात ये बताता है कि असासा वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लाइबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकाले। कितना सादा लेकिन कितना ताकतवर। ये एक जबरदस्त बात है। कड़क होना यानी वक्ती तौर पर पैसे ना होना और गरीब होने में बहुत बड़ा फर्क है। कड़क होना एक आर्जी चीज है, लेकिन गरीब होना वो हमेशा के लिए है। मतलब ये कि बदतरीन हालात में भी आपकी जो जहनी हालत है ना, वो अमीरों वाली होनी चाहिए। ये आर्जी मुश्किल और आपकी मुस्तकिल पहचान के दरमियान एक वाज़े लकीर खींच देता है। तो इन दो शख्सियात के मुवाज़ने से जो ख़त्मी बात समझ में आती है वो ये है कि सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया कि पैसा काम कैसे करता है, तो ये इल्म आपको हालात का गुलाम बनने के बजाय पैसे का मास्टर बना देता है। यही देर पा दौलत बनाने की असल ताकत है। और अब ये सब जानने के बाद आपके लिए एक बहुत ही अहम और दिमाग को झंझोड़ देने वाला सवाल छोड़े जा रहा हूं। क्या आप रोजाना अपने मालियाती जहन की वर्जिश कर रहे हैं या रोजमर्रा के मनफी अल्फाज बोलकर उसे सुला रहे हैं? याद रखें, तब्दीली बाहर से नहीं, आपके अपने जहन और आपके अल्फाज से शुरू होती है। तो क्या आज की इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में पुरानी सोच के साथ नया माली मुस्तकबिल तामीर किया जा सकता है? सोचिएगा जरूर।